ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے، تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر دینے کے لیے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں. باقی سال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا. صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں. 11ویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ثواب کے لیے، تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے، کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے. باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے، وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے. اگر تو وہاں پہ کوئی این جی او چلا رہی ہے، کوئی غریب لوگوں کا کھانا جانا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں، پھر تو حرام ہوگا. تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا، زیادہ اس میں نٹی گٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس، ٹھیک ہوگا. اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کیا شادی سے پہلے منگیتر سے 1-2 بار مل سکتے ہیں ہم آہنگی کے لیے؟ منگیتر سے تو نا منکوہا سے ملیں، اور ہم آہنگی تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی. پہلے تو سارے پازیٹیو ہوتے ہیں. پہلے تو آپ کے سسرال کے ساتھ کے سسرال کوئی نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ سب نے ایک لبادے اڑے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے. وہ جب آتے میں تو ہمیشہ جناب سچی گالی کیتی ہے، وہ دوسرا کہنا ہاں جی میں بھی ہمیشہ ایک کھری گالی کیتی ہے، پاویں دو جھوٹے ہو مت. وہ تو لبادے اڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو انشاءاللہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے. آپ کی قسمت ہے. ہم آنگی اس طریقے سے نہیں ہوگی. یہ سارے معاملات پہلے طے کر لیے جائیں، اس کے بعد نکاح کیا جائے. نکاح کے بعد میاں بیوی ہیں تو وہ بے شک منکوہا ہی ایک رشتہ ہے. منگیتر والا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اور اگر آپ نے رشتہ کرنے کے دوران پسند ناپسند کے اعتبار سے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ پبلکلی کریں، علیحدگی میں نہ کریں، تاکہ آپ اتنی باتیں پوچھیں جو ایک پبلکلی پوچھی جانی چاہیے. اور یہ جو حدیث میں ہے نا کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو، اس دیکھنے سے مراد خود فزیکل دیکھنا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے اپنی مائیں بہنیں انہوں نے بٹھائی تو نہیں ہوتی تھی کہ آؤ صحابہ دیکھو اور پسند کرو. دیکھنا یہ ہوتا تھا کسی بڑی بوڑھی کو گھر سے بھیجیں، وہ جا کے اس کو دیکھا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا فزیکل عیب نہ ہو. جیسے بخاری میں آتا ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو. اس طرح کے معاملات. یہ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر وہاں سے چل پڑے پھر نیٹ کے اوپر چل پڑے. کئی لوگ ہیں وہ تو 2-2 سال تک رشتے ہی دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کوئی رشتے نہیں پسند آتا. ان سے پوچھیں آپ خود کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. بس موٹی موٹی چیزیں دیکھیں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ معاملات کو چلانے والا ہے. اچھا اگلا سوال ہے کیا مسجدوں میں سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنا جائز ہے؟ مسجدوں میں ہی سیاست ڈسکس ہونی چاہیے. سیاست اسلام کا حصہ ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نبی علیہ السلام پوری پولیٹیکل جدوجہد تھی نا آپ کی، اس کا ہیڈ آفس مسجد نبوی تھا. وہیں سے آپ صحابہ کے قافلے روانہ کرتے تھے، جماعتیں بھیجتے تھے. جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ کرتے تھے. وہی آپ کا ہیڈ آفس بھی تھا، وہی آپ کا پولیٹیکل آفس بھی تھا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو مسجد میں ہونی چاہیے، لیکن اس پہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں. پولیٹیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، مسجد میں ہونی چاہیے. اور یہ مسجد کے خطیب وغیرہ بھی نا پولیٹیکل لیڈرز کو ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کا خطبہ نکاح طلاق اور استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے اینول ویکلی، اور عید کی اینول ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج ہے. اس میں یعنی مسلمانوں کے یعنی جو خطیب ہے وہ حاکم وقت کو ہونا چاہیے. آج بھی آپ ایران میں دیکھیں، ایران کے اندر تہران میں جمعہ پریزیڈنٹ آف ایران پڑھاتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. نماز مولوی سے بے شک پڑھوا لیں اگر آپ کو قرات کا ایشو ہے. تقریر اس وقت پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ تقریر کرے. ابھی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بننے والے ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے جس طرح انہوں نے کہا میں ڈی چوک کے اوپر حلف لینا چاہتا ہوں، تو ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کریں. ان سے اچھی تو تقریر کوئی نہیں کر سکتا. تو عید اور جمعے کی تقریریں کم از کم پرائم منسٹر خود شروع کریں. شاہ فیصل مسجد میں یعنی خود نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی تقریر کرنی چاہیے. مولویوں کو تو مسئلہ صرف نماز پڑھانے سے ہے نا، وہ داڑھی انہوں نے شرط رکھی ہے، حالانکہ داڑھی شرط کوئی نہیں ہے، میرا کلپ بھی ہے. چلیں نماز مولوی سے پڑھا لیں، لیکن تقریر جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کرنی چاہیے شاہ فیصل مسجد میں، اور وہ لائیو پورے ملک کے اندر جانی چاہیے، جس میں وہ بتائے کہ اب ہم کیا ملک کو کہاں لے کے چل رہے ہیں. ان کاموں کے لیے یہ جمعے اور عید کے خطبے تھے، یہ استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں تھے. ٹھیک ہو نا. تو پولیٹیکل گیدرنگ مسجدوں میں ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ ناچ گانا نہ پھر اس میں ہو، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن علی بھائی اگر یہ جو خطبے ہیں یہ اگر سیاسی لوگ شروع کر دیں گے تو مولوی تو مر جائے گا. پھر مولوی پہلے ہی وہیں سے تو آمدن ہوتی ہے ان کی.
ان کی آمدن نہیں، ان کی آمدن لگائی رکھیں، نماز ان سے پڑھوائیں نا. اچھا ہاں خود بے خود دیں، نماز وہ پڑھائیں. اچھا